بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں انتہائی غصے میں تھی۔ کچن میں جا کر کھانا پکانے لگی اور پٹخ پٹخ کے برتن فرش پر دے مارے۔ میرا اس قدر ہنگامہ خیز شور سن کر میرے تینوں بیٹیاں اور امشا وہاں آ گئی، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی وہ آگے بڑھ کر مجھے روک سکی، کیونکہ اس وقت میرا غصہ بہت تیز تھا اور ایسے حالات میں میں پھر کسی کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے دھاڑ کر ان سب کو وہاں سے جانے کا بولا، جس پر میری بیٹیاں دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر امشا جانے کے بجائے کچن میں آگے بڑھی اور مجھے سنبھالنے لگی۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ مزید خراب ہو گیا، تو میں نے اس کے بال نوچ کر اسے خود سے ہی الگ کر کے کچن سے باہر دھکیل دیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے کچھ لمحے تو کھڑی مجھے دیکھتی رہی، لیکن پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے بھی تھوڑا سا سکون مل گیا تھا، کیونکہ یہی لڑکی تو وجہ تھی میرے اصل غصے کی۔ میں اسے نفرت کیا کرتی تھی، شدید نفرت، ایسی نفرت جو کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی کسی سے بھی۔ میرا غصہ اس لیے بڑھ چکا تھا کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی چند عورتیں میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئی تھیں۔ باہر کا دروازہ رمشا نے کھولا تھا، اس کے بعد وہ بالکل بھی اندر نہ آئی، نہ ہی ان کے سامنے۔ باقی کے سارے معاملات میں میری بڑی بیٹی ہی آگے رہی، کھانا لانا وغیرہ، چائے دینا، مگر ان عورتوں نے ان سب کو نظر انداز کر کے یہی پوچھا کہ وہ جو لڑکی ابھی باہر ہمیں دروازے پر ملی تھی وہ آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہیں کچھ غلط نہ کر دیا اور امشا نے، مگر وہ مسکرا پڑی اور بولی کہ ہمیں اس کا رشتہ چاہیے اپنے لڑکے کے لیے، بہت پیاری لڑکی ہے آپ کی، تو آپ اس کی بات طے کر لیں ہمارے ساتھ۔ یہ بات سن کر تو میرے اعصاب بالکل ہی جواب دے گئے تھے۔ میں نے خود پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے، ابھی اسی وقت فیصلہ نہیں کر سکتے نا۔ وہ عورتیں مسکراتی ہوئی رخصت ہو گئیں، مگر مجھے ہاں کے لیے جتنا اصرار انہوں نے کیا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے ایک کو بھی زندہ واپس نہ جانے دوں۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور اپنا غصہ بے جان برتنوں پر نکالنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا، چاہے میں رمشا سے کتنی ہی نفرت کرتی تھی، مگر میں اسے مار نہیں سکتی تھی۔ بچپن کی بات اور تھی، تبھی میں نے اسے مارتے ہوئے کبھی سوچا نہیں تھا، نہ ہی خیال کیا، مگر اب بات مختلف تھی، وہ بڑی ہو چکی تھی۔ اگر جواباً وہ مجھے واپس کچھ کہہ بھی دیتی یا مارنے لگتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، لیکن اسے ابھی بھی میں نے قابو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب میں اسے زبان کے کوڑے لگاتی تھی۔ بے شک ابھی میں اس پر ظلم کر رہی تھی، مگر اس سے پہلے تو ظلم میرے پر ہوا تھا نا۔ ہر ایک کی نظروں میں گری تھی، میرا وجود ہلکا ہوا تھا۔ اب کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اپنی بھڑاس نکال سکتی، جو بہت سالوں میرے اندر پک پک کر لاوا بن چکا تھا؟ شام تک میں ٹھیک ہو چکی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ سب معاملے سے کیسے نمٹوں، کیسے انکار کروں ان لوگوں کو۔ بالآخر 2 روز بعد میں نے رشتے والوں کو فون کر دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دے، ہمارے خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، سو میں آپ سے بات نہیں کر سکی۔ وہ دراصل رمشا کا پہلے ہی رشتہ طے ہو چکا ہے اپنے کزن کے ساتھ، تو آپ اس کے لیے انکار سمجھے۔ اگر میری کسی اور بیٹی کے لیے رشتہ چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ۔ مگر لڑکے کی ماں نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تو رمشا ہی پسند آئی تھی اور وہ اسی کا رشتہ ہمارے گھر سے چاہتی ہیں، اگر تو ہم اس کا رشتہ دے سکیں تو ٹھیک، ورنہ وہ کہیں اور قسمت آزما لیں گے۔ اس بات پر میں نے تحمل سے انہیں انکار کر دیا کہ ہم بچے کی منگنی کر چکے ہیں، سو یہ بات بھی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ مجھے رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ پہلے اس کی ماں نے میری چیزوں پر اپنا تسلط جمانا چاہا، اب یہ میری بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے، اپنی بیٹیوں کو اس کی قربانی کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر شیر میں ہی وہ بیٹھی کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کے میرے جسم میں انگارے سے دہکنے لگے، سو میں نے اس کا ڈائجسٹ پکڑ کے چولہے میں ڈال دیا اور کہا کہ کپڑے میلے پڑے ہیں، وہ کون دھوئے گا؟ میری اس حرکت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں وہ بمشکل آنکھوں سے باہر گرنے سے روک پائی تھی۔ کپڑوں کا سنتے ہی وہ مشین لگانے چل پڑی۔ بظاہر تو میں ویسے ہی اکڑ کر غصے میں کھڑی رہی، مگر اندر کہیں میرے دل کو اس کے آنسو دیکھ کر کچھ ہوا تھا۔ مگر اسی لمحے مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میں انس کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ دوسری شادی مت کریں، آپ کی خود کی بھی بیٹیاں ہیں، سو ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مگر انس نے کسی بات کا بھی مان نہیں رکھا تھا میری، اور بڑی حقارت سے مجھے دھتکارتے ہوئے بولے کہ تم بیوی ہو اور وہی بن کر رہو، شوہر بن کر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، سو میں شادی کروں یا نہ کروں، تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت روئی، بہت منتیں کی، مگر ان کی ایک ہی بات تھی کہ میں اپنی کولیگ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے ہر حال میں شادی کر کے رہوں گا۔ وہ کم از کم تمہاری طرح جاہل نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، طریقے سلیقے والی ہے۔ ویسے بھی تم اگر مجھے روکو تو کس مان پر روکو؟ ایک بیٹا تک تو مجھے دے نہ سکی تم۔ میں نے اس بات پر امید کا سہرا تھامے دوبارہ سے بولنا شروع کیا کہ اگر وہ بھی آپ کا بیٹا نہ دے سکی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا تیسری شادی کر لیں گے؟ مگر انس پر کسی بات کا بھی کوئی اثر نہیں رہا تھا، ان پر تو بس شازیہ نامی عورت کا بھوت ہی سوار تھا جس سے وہ اسی ہفتے نکاح کرنے والے تھے۔ نہیں، میں اس سے بیٹے کے لیے شادی نہیں کر رہا، اپنے ذہنی سکون کے لیے شادی کر رہا۔ اگر وہ بھی مجھے بیٹی پیدا کر کے دے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہاری بھی تو 3 بیٹیاں ہیں نا، تو
تو ایک وہ صحیح، اور اگر اب تم نے مجھے شادی کرنے سے روکنے کی بات کی تو سچ میں ابھی اسی وقت میں تمہیں طلاق کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ بس وہ آخری جملہ تھا جس نے مجھے چپ کروا دیا، اور میں بند منہ اور آنکھوں میں شکایت لیے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں، سب سے بڑی بیٹی 5 سال کی، اس سے چھوٹی 3 اور سب سے چھوٹی ابھی 6 ماہ کی تھی۔ میں پھر چپ کر گئی۔ اس کے بعد ایک بار بھی فریاد نہیں کی، کیونکہ فریاد کرنے کا مطلب اپنے پیروں پر ہتھوڑی مارنے کے ہی مترادف تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے جمعے کو ہی شازیہ میرے شوہر کی دوسری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں آ گئی۔ میں نے چپ چاپ اس کو خوش آمدید کہا۔ شادی کی رسم بڑی نہیں تھی، بس ایک سادہ سا نکاح تھا، اور اگلے روز انس نے اپنی دوسری شادی کا ولیمہ کا کھانا مدرسے میں بچوں کو کھلا دیا۔ شازیہ کے آنے کے بعد بس میری زندگی صرف چل رہی تھی، میں اس زندگی کو کہیں سے بھی جی نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا گھر بڑا تھا، سو جگہ کا مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ شادی کے اگلے روز ہی انس اور وہ گھومنے پھرنے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی جانب روانہ ہو گئے، اور پیچھے میں اپنی معصوم بچیوں کے چہرے دیکھ کر بلک بلک کر روتی رہی۔ میرے پاس وہ کوئی بھی جائے فرار نہیں تھا۔ وہ وہاں پر پورا 1 ماہ لگا کر واپس لوٹے تھے۔ وہ 1 ماہ میں نے کس اذیت میں کاٹا تھا کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے باہر کے کام تک خود کرنے پڑے۔ پہلے کم از کم باہر کے کام انس سر انجام دے دیا کرتے تھے، لیکن اب مجھے خود کرنا پڑتا۔ اس 1 مہینے میں مجھے دنیا کی بہت سمجھ آ گئی تھی، اور آتی بھی کیسے نہ۔ جس کا شوہر دوسری شادی کر لے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، تو وہ خود ہی عورت سمجھدار ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ 1 ماہ مشکل ہے، مگر میں غلط تھی، کیونکہ اس سے بھی مشکل باقی کی زندگی تھی جو اس 1 ماہ کے بعد میری زندگی میں آنے والی تھی۔ شازیہ بظاہر بہت خوبصورت تھی، رکھ رکھاؤ سب کچھ تھا، بولنے کی تمیز تھی، مگر اسے دیکھ کر میرا دل انگارہ ہو جاتا۔ انس ہر وقت اسی کے ساتھ رہتی۔ میری ضروریات زندگی بے حد کم ہو گئی تھی۔ اگر میں انہیں کہتی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو وہ اسے ٹال دیتے، پھر ہفتہ ہفتہ وہ چیز گھر میں نہیں آیا کرتی تھی۔ اس کے برعکس اگر وہی چیز شازیہ کہتی تو اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ سب کچھ موجود ہوتا۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور؟ انس ہی تھے جو 2 بیویوں میں تفریق نہیں کر سکے اور مجھے ایسے غم پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے شازیہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ گھر کا کوئی کام بھی نہیں کریں گے۔ کھانا پکانا تو دور کی بات ہے، ایسے اس کی گوری رنگت اور حسن مدھم بڑھ جائے گا، جس پر وہ شرما کر مان بھی گئی۔ جبکہ انس نے مجھ سے کہا کہ آج سے گھر کا سارا کام تم کرو گی۔ خبردار تم نے شازیہ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کی، چپ کر کے ہر کام کرتی رہنا اور اچھا کرنا۔ خبردار تم نے کوئی ذاتی چپقلش کو درمیان میں لانے کی کوشش کی، اور ہاں، سب کام وقت پر ہونے چاہیے۔ میں نے چپ کر کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں کہتی بھی تو کیا کہتی؟ جو میرا اپنا شوہر ہی میرا نہیں بن رہا تھا تو اس پرائی لڑکی کو میں کس گناہ کی سزا دیتی؟ اوپر سے اس نے میرا بھی کوئی خیال نہیں کیا، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہا کرتی، باہر نکلنے کی اسے بالکل بھی توفیق نہیں ہوا کرتی۔ شام کے وقت انس کے آنے سے 5 منٹ پہلے باہر نکلتی تو مکمل تیار ہوتی اور باہر جا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ انس آتے تو دونوں مل کر کھانا کھاتے، جبکہ میں اپنی بچیوں کے ساتھ کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ ساتھ ہی میرا پارا غصے سے بڑھتا جاتا، جس کا اظہار میں اپنی بچیوں کو خوب مار لگا کر کیا کرتی۔ ایک ہاتھ سے ان کے منہ میں نوالا ڈالتی اور دوسرے ہاتھ سے ان کی کمر میں دھموکے جڑتی رہتی۔ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ہاں، اگر شازیہ کو بیاہ کر دوسرے گھر میں رکھتے پھر بھی ٹھیک تھا، مگر ایسے میرے سامنے لا کر اس کے سامنے عجیب و غریب چونچلے ہوتے دیکھ کر کلیجہ جلتا تھا میرا۔ پورا دن میں جانوروں کی طرح کمر کس کے کام میں جتی رہتی اور رات کو کمرے کا دروازہ بند کر کے روتی رہتی۔ پھر اگلی صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار ہوتا تھا، اوپر سے 3 چھوٹی بچیوں کا ساتھ۔ میں حقیقت میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں وہ وقت گزار رہی تھی، لیکن جب شازیہ حاملہ ہوئی تو انس نے اسے الگ گھر لے کر دیا، کہیں اسے یا اس کے ہونے والے بچے کو میری نظر نہ رکھ جائے۔ یہ ان کے مہرے دل پر گھونسا سا پڑا تھا، اور میں بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دوسرے گھر میں اس کے لیے الگ سے ملازمہ بھی تھی جو اس کا مکمل دھیان رکھا کرتی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر شازیہ کو دوسرے گھر میں رکھتے ہی انس بھی وہاں پر شفٹ ہو گئے کہ شازیہ کو میری ضرورت ہے۔ کیا مجھے یا آپ کی 3 بچیوں کو آپ کی ضرورت نہیں؟ میں یہ سوال اپنے نامدار شوہر سے پوچھتی رہ گئی، مگر نہ وہاں کوئی جواب تھا، نہ ہی جواب دینے کا ارادہ۔ سو وہ وقت بھی کٹ گیا۔ جیسے تیسے کر کے ہمارے پاس گھر میں بھی خرچ نہیں تھا، میں نے سلائی کا کام کر کے جو پیسے کمائے اسی سے سبزی وغیرہ خرید لینی۔ انس تو ہمیں بالکل ہی فراموش کر چکے تھے، انہیں شازیہ کے علاوہ کچھ بھی دکھائی ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن پھر برا ہوا، انس کی نوکری چلی گئی، لیکن اخراجات بڑھ چکے تھے، جس کے پیش نظر شازیہ کی ڈیلیوری ہوتے ہی وہ واپس سے میرے گھر میں رہنے آ گئی۔ اس مرتبہ میرا دل بالکل بے حس تھا، نہ خوشی نہ غم۔ انس نے کہیں اور نوکری تلاش کر لی تھی، مگر وہ بہت کم تنخواہ دیا کرتے تھے۔ جیسے بھی تھا، کھینچ تان کر ہمارے گھر کا گزارا پھر سے ہونے لگا۔ اب تو میں بھی کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، سو وہاں سے بھی کچھ مدد ہو جاتی، بلکہ میرے اخراجات اسی سلائی سے پورے ہو رہے تھے، جبکہ انس کی ساری تنخواہیں شازیہ اور رمشا پر ہی صرف ہوتی تھیں۔ ان کے کمرے میں ہمہ وقت پھل اور خشک دودھ کے ڈبے موجود ہوتے، جبکہ میری بچیوں کی مرتبہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
میں یہاں بھی صبر کر گئی۔ پہلے پہل تو شازیہ انس سے سب کچھ کرواتی رہی۔ وہ کبھی خود کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جب سے اخراجات وغیرہ بڑھ گئے اور تنخواہ کے پیسے کم پڑنے لگے تو شازیہ نے بھی اپنی اصل رنگت دکھانا شروع کر دی۔ اس نے کچن کو تالا لگا دیا اور انس سامنے بیٹھے چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بولی کہ اب تنخواہ کے پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ سارا دن بچے کھاتے پیتے رہیں۔ اس کا اشارہ میری بچیوں کی جانب تھا۔ سو بہتر یہی ہے جو 2 وقت کی روٹی بنتی ہے سب اسی میں گزارا کریں۔ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے مدد طلب نگاہوں سے انس کی جانب دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئے اور بولے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے شازیہ، اب میرے پاس تم لوگوں کے خرچے پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے نوکری بھی چھوٹی ہے تو سوچ سمجھ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ میں چپ کر گئی تھی۔ کیا کہتی کہ آپ کی دوسری بیوی نے اپنے رات سے کھانے اور پھل وغیرہ کمرے میں رکھے ہوئے ہیں؟ میں جو کچھ اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں خود کماتی ہوں، مگر یہی میری غلطی تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے دبتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شازیہ نے میری بچیوں کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹوا کر سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور امشا کو ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی رہی۔ یہاں بھی انس نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تمہاری بچیوں کی بنیاد تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ کر بن گئی ہے، اب اگر سرکاری اسکول میں بھی پڑھ لیں گے تو فرق تو نہیں پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ رمشا بھی ایک بار چل پڑے تو اسے ہم سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ عید پر میری بچیوں کے کپڑے میں خود بنایا کرتی تھی، جبکہ رمشا کے لیے تینوں دن کے کپڑے ساتھ میچنگ جیولری اور جوتے بھی آیا کرتے۔ یہ سب دیکھ کر میری بچیاں احساس کمتری کا شکار ہونے لگیں۔ وہ اکثر مجھے تنگ کرنے لگیں کہ رمشا تو اچھا کھاتی ہے، اچھا پہنتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں ایسا ترسا کر پالا جا رہا ہے؟ وہ سوتیلی ماں کتنا زیور بھی پہن کر رکھتی ہیں، آپ کیوں نہیں پہنتی؟ بچیوں کے سوال ایسے تھے کہ میں خود بھی جواب ڈھونڈتے عاجز آ جاتی، سو انہیں ڈانٹ کے چپ کروا دیا کرتی۔ وہ میری بات مان کر چپ تو کر جاتی تھی مگر محسوس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی خواہشات کی لگاموں کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کرنا شروع کر دی تاکہ انہیں اپنے اور رمشا میں کوئی فرق دکھائی نہ دے، مگر یہ فرق تو بچپن ہی سے ان پر واضح تھا۔ میں جتنا چاہے اس فرق کو مٹا نہیں سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم چاروں ماں بیٹیاں رمشا اور شازیہ سے بے حد چڑ چکی تھیں۔ رہے انس، انہیں تو میری بیٹیاں اپنا باپ کہنا بھی پسند نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے ہی شازیہ نام کا سانپ ہمارے سینے پر لا بٹھایا تھا، پھر وہ ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ شازیہ دوسری مرتبہ حاملہ ہو چکی تھی اور انس کی اسی محبت میں کمی نہیں بلکہ مزید اس سے لگاؤ بڑھ گیا تھا۔ ایک روز ہاسپٹل سے دونوں چیک اپ کروا کر وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں دونوں ہی جاں بر نہ ہو سکے۔ میں جو ان دونوں کے لیے کھانا پکا کر ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اپنے گھر کے سامنے 2 ایمبولینس دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ باہر کو بھاگی اور وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ وہ گئے تو 2 پیروں پر تھے مگر لوٹے 4 کندھوں پر۔ شازیہ اور انس کے ساتھ ساتھ ان کا ہونے والا بچہ بھی اس ایکسیڈنٹ کے قہر سے نہیں بچ سکا تھا۔ مجھے صبر ہی کرنا تھا اور وہ میں نے کر لیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کا مجھے زیادہ دکھ یا افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ دونوں اپنی زندگی میں ہی مجھے بے حس بنا چکے تھے۔ جب ایک انسان پر ظلم ہو اور بار بار ہو تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ انسان بھی رہے گا یا جانور بن جائے گا؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب میں اپنی بچیوں کی شکلیں دیکھتی تو مجھے لگتا کہ اچھا ہوا ہے، اگر وہ نہ مرتے تو ساری عمر میری بچیوں کا پل پل کے لیے مرنا پڑتا۔ لیکن جب میں رمشا اور خود کو دیکھتی تو لگتا کہ بہت برا ہوا ہے، کیونکہ رمشا کی ماں مری تھی اور میرا شوہر ساتھ ہی میری بچیوں کا باپ بھی۔ لیکن میں اب اس سے اچھے برے کی تمیز سے نکل چکی تھی۔ مجھے اپنا گھرانہ واپس مل چکا تھا جس کی میں بلا شرکت غیر ملکہ تھی۔ انس کا داخلہ تو ہماری زندگی میں اسی روز بند ہو چکا تھا جب انہوں نے شازیہ کو اپنی بیوی بنایا تھا، تو وہ عورت یہاں کی ملکہ تھی، لیکن اب میں تھی۔ سارے حکم میرے چلنے والے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے گھر میں سلائی سینٹر کھول کے لڑکیوں سے فیس لے کر انہیں کپڑے سینا سکھایا، جس سے ہمارے گھر کا خرچ وغیرہ چل جایا کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہیں پر وہ لڑکیوں کے ذریعے میں لوگوں کے کپڑے سینے لگی، یعنی ایک طرح سے میں نے اسی کام کو کاروبار کے نقطۂ نظر سے کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ میرے لیے سود مند ثابت ہوا۔ پھر میں نے اپنی بچیوں کو اچھے اسکولز میں داخلہ کروایا اور امشا کو بھی ان کے برابر کی تربیت دینے لگی، نہ کہ کم نہ زیادہ۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ پچھلی زندگی میں ہونے والی ہر بات کی چھاپ میرے ذہن پر نقش تھی، جسے میں چاہ کر بھی صاف نہیں کر سکتی۔ سو اس کا خمیازہ رمشا کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ بیچاری ہر وقت میرے عتاب کا نشانہ بنی رہتی، گھر کا سارا کام کاج میں اسے کرواتی اور وہی بیچاری اکیلی میری ڈانٹ وغیرہ بھی برداشت کرتی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اکثر میں اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا حسن نکھرتا گیا، یہاں تک کہ جو بھی رشتہ آتا وہ خود بخود رمشا کی جانب مڑ جایا کرتا۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر اسے منع کر دیا کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو وہ ان کے سامنے نہیں جائے گی۔ اس نے بھی میری بات پر اثر دھنا، لیکن اکثر ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا، یا تو رشتہ نہیں ہوتا یا انہیں رمشا چاہیے ہوتی تھی۔ اس روز بھی یہی ہوا جب میں نے کچن میں آ کر اپنا ضبط کو آزمانے کی کوشش کی تھی۔ اس روز میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو سب سے پہلے مجھے رمشا کو ہی بہانا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ رہے گی میں اپنی کسی بیٹی کو نہیں بہا سکوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دی،
لیکن ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ اس کے لیے موجود تھا، مگر ان سب کے لیے میرا دل نہیں مانا کرتا تھا۔ میں اتنے سالوں سے دل میں پکتا غبار ایک دم سے تھوڑی نہیں نکال سکتی تھی۔ سو میں انتظار کرنے لگی کسی ایسے رشتے کا جو کہ رمشا کے قابل نہ ہو، مگر ایسا کوئی نہیں تھا۔ الٹا ہر نیا آنے والا رشتہ پہلے سے بڑھ کر اچھا ہوتا۔ میں ایک روز بازار گئی تو سائیکل والے سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے آگے بڑھا اور مجھے اٹھا کر معافی مانگنے لگا۔ ساتھ ہی بولا کہ معاف کرنا بی بی، وہ کچھ لوگ میرے پیچھے تھے تو اسی لیے بھاگ رہا تھا، پتہ نہیں تم کب سامنے آ گئی۔ میں نے پوچھا کیوں، تم نے ایسا کیا کر دیا کہ لوگ تمہارے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ جس پر وہ ہنس کر بولا کہ جواریوں کی زندگیاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، آج ہم کہیں بھیک مانگ کر کل ان سب کو حساب چکتا دوں گا۔ وہ آدمی کوئی خبتی ہی لگ رہا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ رشتہ رمشا کے لیے ایک دم بہترین رہے گا، تو مجھے سوچنا چاہیے۔ میں نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور پرسکون جگہ لے جا کر پوچھا کیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ شرما پڑا اور بولا کہ ہاں۔ اسی روز میں اسے اپنے گھر لے آئی اور رمشا کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ بیچاری بہت روئی، بہت واویلا کیا، بہت چیخی، مگر میں اپنے اندر کی آگ میں اس قدر جھلس رہی تھی کہ اس بچی کی کسی آہو بکار نے مجھ پر اثر نہیں کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان دونوں کی شادی کر کے رمشا کو عام سے ہی کپڑوں میں گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ میری بیٹیوں نے شادی کی وجہ پوچھی تو میں نے سچ ہی بتا دیا کہ اسے رخصت نہ کرتی تو تم میں سے کوئی بھی رخصت نہ ہوتی۔ یہ سن کر وہ بھی مطمئن ہوگی، گویا انہیں بھی دلی خوشی ہوئی تھی۔ رمشا کا بیاہ کر اب مجھے باقی بچوں کی فکر ستانے لگی، لیکن یہ فکر بھی جلد ہی دور ہو گئی۔ اب بھی رشتے آیا کرتے تھے، چونکہ اب رمشا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اس کی جگہ آنے والے رشتوں کا منہ بالواسطہ ہی میری بچیوں کی جانب بڑھنے لگا، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک ماہ میں نے دونوں بڑی لڑکیوں کی شادیاں کر دیں۔ چھوٹی بیٹی کو ابھی بیانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رمشا کی شادی کو بھی 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ واپس نہیں لوٹی تھی۔ اب مجھے اندر ہی اندر اس کے لیے بھی تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر کیوں نہیں آئی وہ۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھی کہ اسی روز رمشا آ گئی۔ وہ نہ خوش لگ رہی تھی اور نہ ہی دکھی۔ آتے ہی مجھ سے گلے ملی اور میرا ہاتھ پر بہت سارے پیسے رکھ دیے اور بولی کہ مجھے جلدی ہے، پھر آؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا تھا، مگر میں خوش تھی، میری کافی ضروریات اٹکی ہوئی تھیں، سو میں نے ان پیسوں سے وہ سب پورا کر لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے ہفتے میں رمشا آئی اور مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کے چلی گئی۔ اب تو مجھے تجسس ہونے لگا تھا، ساتھ ہی رمشا کی قسمت پر رشک بھی آیا کہ کیسی لڑکی ہے، ہر جگہ پر ہی ایسی اچھی قسمت پائی ہے اس نے۔ اگلی مرتبہ پیسے دینے آئی تو ساتھ اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ مجھے بڑے گرم جوشی سے ملا اور ہم باتیں کرنے لگے۔ اس کے شوہر نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں بھی لالچ میں آ چکی تھی، جھٹ سے ہاں کر دی۔ کمرے میں لے جا کر رمشا نے مجھے منع کیا تھا کہ وہاں رشتہ مت کریں، مگر اسی لمحے مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی میرا فائدہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اسے برا بھلا بول کر میں باہر آ گئی اور رشتہ پکا کر دیا۔ رمشا اب چپ تھی، اس نے 1-2 بار مزید مجھے منع کیا تھا، مگر میں نے انسنا کر دیا۔ بالآخر ہفتوں کے اندر اندر ہی میری چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے سادگی سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح سے پہلے بھی رمشا نے مجھے منع کیا، مگر میں الٹا اسے ہی تانے دینے لگی کہ اکیلی عیش کرنا چاہتی ہو، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی تم؟ شازیہ کی بیٹی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے نا؟ اس بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور وہ روتی بھی باہر نکل گئی۔ مجھے اس وقت صرف اپنی بیٹی کی عیش و عشرت کی پڑی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی بیٹی کی جانب بڑھ گئی تاکہ جلدی سے اس کا نکاح ہو سکے۔ اگلے چند منٹوں میں ہی وہ نکاح بھی خیر و خیریت سے نبٹ گیا اور میری چھوٹی بیٹی بھی رخصت ہو کر اپنے گھر آ چکی تھی۔ پچھلی تمام ناراضگیوں کو بھلا کر میں نے رمشا سے بولا کہ میری بیٹی کا دھیان رکھنا۔ میری بات پر وہ ہلکا سا مسکرا پڑی اور بولی کہ جب دھیان رکھنے کی باری تھی تب تو آپ نے لالچ میں بہا دیا ہے۔ خیر میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ پیچھے میں سوچتی رہ گئی کہ وہ کیا بول کر گئی ہے، مگر جب کچھ پلے نہ پڑا تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری بیٹی کے بیاہ کو 3 ہفتے ہو گئے تھے، مگر وہ گھر ایک مرتبہ بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ میں نے سوچا چلو خود ہی دیکھ آتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں جیسی اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رمشا نے مجھے ٹھیک ہی منع کیا تھا کہ کاش میں اس کی بات مان جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن میرے اپنے لالچ نے میری بیٹی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ صرف ایک پیسے کی خاطر وہ ایسا گھٹیا کام کر رہی تھی جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ سوچ کر ہی کراہت آتی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی اجڑے حلیے میں گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ ہاتھوں میں پیالہ تھامے مجھے دیکھ کر کچھ لمحے تو بول نہ سکی، پھر اچانک ہی میرے گلے لگ کر خوب روئی اور کہنے لگی اماں کہاں بیاہ دیا تم نے؟ یہ لوگ تو مجھے جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں، روز بھیک منگواتے ہیں،
تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میں چپ کی چپ کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد حواسوں میں لوٹی تو جلدی سے پوچھا، اور رمشا؟ جس پر وہ کہنے لگی اس سے بھی یہی کام کرواتے ہیں۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ رمشا اس سے بھی زیادہ خراب بولی۔ میں گھر سے باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ جامد ہو گئی، پھر جلدی سے میرے بازو تھام کر گلی کے کونے میں لے گئی اور بولی کہ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میری بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ مجھے خاموش کروا کر جلدی سے بولی، یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی تھی میں، مگر مجھے موقع نہیں مل سکا۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کا پورا گینگ ہے اور یہ ہم پر دن بھر نظر رکھتے ہیں۔ آپ بس پولیس کو اطلاع دے دیں۔ صرف ہم ہی نہیں، اور بھی بہت ساری لڑکیاں یہاں پر پھنسی ہوئی ہیں۔ دیکھنے میں تو سب بڑے شریف لگتے ہیں مگر ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے۔ اب ہمیں جانا ہوگا ورنہ بہت مار پڑے گی۔ اتنا کہہ کر وہ میری بیٹی کو ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی اور میں پیچھے لرزتی ٹانگوں سے تھانے پہنچی۔ وہاں جا کر ساری صورتحال بتائی تو وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن میری بہت منت کرنے کے بعد وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اگلے 3 گھنٹوں میں وہ وہاں قید ہر لڑکی کو انہوں نے بازیاب کروایا۔ میں نے اپنی دونوں بچیوں کو وہاں سے طلاق دلوائی اور واپس اپنے گھر لے آئی۔ میری خود غرضی کا انجام یہ تھا کہ رمشا کی وہاں شادی کروا دی، اور لالچ کا انجام یہ تھا کہ اپنی بیٹی بھی وہیں پر بیاہ دی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی ذمہ دار شازیہ نہیں، انس تھے، جنہوں نے دوسرا بیاہ کیا تھا۔ رمشا تو معصوم تھی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا مجھے کبھی کبھی، بلکہ وہ تو ماں ماں کرتے ہر وقت میرے پیچھے ہی پھرا کرتی تھی۔ میں نے اس روز پہلی مرتبہ رمشا کو ماں بن کر گلے لگایا اور اپنی تمام کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔